اور ناظرین ابھی آپ کو ہم خبر سے آگاہ کریں گے۔ برطانوی اخبار دی گارڈین نے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کو غیر ملکی دوروں کے دوران ملنے والے اعزازات پر سوالات اٹھاتے ہوئے رپورٹ کیا ہے کہ سیشلز کی جانب سے دیا جانے والا ایوارڈ مودی کی آمد سے صرف 3 روز قبل متعارف کرایا گیا، وہ اس کے پہلے اور تاحال واحد وصول کنندہ ہے۔ ایوارڈ کے سرٹیفکیٹ میں ریپبلک اور سیشلز کے الفاظ بھی غلط لکھے گئے تھے، جس پر یہ خدشات بھی ظاہر کیے گئے کہ سرٹیفکیٹ مصنوعی ذہانت اے آئی کی مدد سے تیار کیا گیا ہو سکتا ہے۔ تاہم سیشلز کی وزارت خارجہ نے وضاحت کی ہے کہ غلط سرٹیفکیٹ محض ورکنگ ڈرافٹ تھا اور بعد میں منظور شدہ اصل سرٹیفکیٹ جاری کر دیا گیا، جبکہ حکومت نے اس اعزاز کو مکمل طور پر حقیقی قرار دیا۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس نے اس اعزاز پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ مودی کو کوئی بھی ایوارڈ دے دیا جائے وہ اسے لینے پہنچ جائیں گے۔ بالکل، یہ خبر آپ کو دے رہے ہیں برطانوی اخبار دی گارڈین نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو غیر ملکی دوروں کے دوران ملنے والے اعزازات پر سوالات اٹھاتے ہوئے رپورٹ کیا ہے کہ سیشلز کی جانب سے دیا جانے والا ایوارڈ مودی کی آمد سے صرف 3 روز قبل متعارف کرایا گیا، وہ اس کے پہلے اور تاحال واحد وصول کنندہ ہیں۔ ایوارڈ کے سرٹیفکیٹ میں ریپبلک اور سیشلز کے الفاظ بھی غلط لکھے گئے تھے، جس پر یہ خدشات بھی ظاہر کیے گئے کہ سرٹیفکیٹ مصنوعی ذہانت اے آئی کی مدد سے تیار کیا گیا ہو سکتا ہے۔ تاہم سیشلز کی وزارت خارجہ نے وضاحت کی ہے کہ غلط سرٹیفکیٹ محض ورکنگ ڈرافٹ تھا اور بعد میں منظور شدہ اصل سرٹیفکیٹ جاری کر دیا گیا، جبکہ حکومت نے اس اعزاز کو مکمل طور پر حقیقی قرار دیا۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس نے اس اعزاز پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ مودی کو کوئی بھی ایوارڈ دیا جائے وہ اسے لینے پہنچ جائیں گے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے اسے بھارت کے لیے باعث فخر قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ اعزاز مودی کی ماحولیاتی قیادت کے اعتراف میں دیا گیا ہے۔ دی گارڈین نے مزید دعویٰ کیا کہ مودی کے غیر ملکی دوروں کے دوران نئے اعزازات متعارف کرانا ایک معمول بنتا جا رہا ہے۔ اسی پر آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس کا مودی کے ایوارڈ پر طنز بھی سامنے آیا، انہیں کوئی بھی ایوارڈ دیں وہ دوڑے چلے جائیں گے۔ بھارتی کانگریس کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا۔ اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کر رہی ہیں ہنا پرویز بٹ صاحبہ، رہنما مسلم لیگ نون ہیں۔ بہت شکریہ میم آپ کے وقت کا۔ برطانوی اخبار دی گارڈین نے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کو غیر ملکی دوروں کے دوران ملنے والے اعزازات پر سوالات اٹھا دیے ہیں اور سوال کرنا تو بنتا ہے۔ میں بڑی خوش ہوئی ہوں گارڈین کا یہ آرٹیکل پڑھ کے۔ سب سے پہلے تو مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ یہ جو سیشلز کا انہوں نے ایوارڈ دیا مودی کو، اس میں اسپیلنگ مسٹیکس تھے، سیشل کی، ریپبلک کی، اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ یہ ایک اے آئی جنریٹڈ ایوارڈ تھا۔ تو اس سے بالکل پتہ چلتا ہے کہ مودی جو ہے وہ پاکستان کی، آپ کو پتہ ہے لاسٹ ایئر جس طرح مارکہ حق میں سکسیس ہوئی، اس کے بعد ہمیں ڈپلومسی کی سکسیس ہوئی، ایران کی اور یو ایس کے ہم نے مذاکرات کرائے، اور جس طرح ٹرمپ نے مودی کو بالکل سائڈ لائن کر دیا، تو ان کی فارن پالیسی تو فیل ہو گئی۔ تو یہ اب اپنے آپ کو صرف اپنی گودی میڈیا کی وجہ سے یا یہ فیک ایوارڈ لینے کی وجہ سے اپنے آپ کو تھوڑا پاپولر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی پرسنالٹی بڑی سیلف سینٹرڈ ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ خود ہی کانگریس نے بھی اس پہ آواز جو اٹھائی، اور میں اسپیشلی کہوں گی کہ یہ اپنے آپ کو ایک وشوا گرو بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ چیپ ٹیکٹکس جو یوز کر رہا ہے۔ اگر ہم ریالٹی میں دیکھیں کہ یہ جس طرح مسلمانوں کے ساتھ سلوک کر رہا ہے، جس طرح اس کو بچر آف گجرات کہا جاتا تھا، اب اس کو یہ جب وار سٹارٹ ہوئی اس سے پہلے یہ اسرائیل گیا، وہاں بھی پہلی دفعہ ایک ایوارڈ بنا جو پہلی دفعہ اس کو دیا گیا۔ تو یہ سب چیزیں شو کرتا ہے کہ یہ کتنا اپنے آپ کو لوزر سمجھ رہا ہے، اور یہ بھی شو کرتا ہے کہ یہ پاکستان کی سکسیس سے الحمدللہ جو مارکہ حق میں ہمیں ملی، جو پاکستان کو سکسیس ہمیں ڈپلومسی میں ملی، جس طرح ہم نے ایران کے اور یو ایس کے مذاکرات کرائے، اور مودی اپنے آپ کو لیفٹ آؤٹ فیل کر رہا تھا، تو یہ چیپ ٹیکٹکس یوز کر کے اس نے ایک ڈبیٹ چلا دی ہے کہ ایک فیک اے آئی جنریٹڈ یہ ایوارڈ جنریٹ کراتا ہے۔ مجھے تو ہنسی یہ آ رہی ہے کہ یہ سیشلز گیا ہے، وہاں اس نے ان کی منتیں ترلے کی ہیں، وہاں 2 دن میں اس نے ایک اے آئی جنریٹڈ ایوارڈ ایسا بنوایا جس میں سیشلز کی اسپیلنگ غلط ہے، ریپبلک کی بھی اسپیلنگ غلط ہے،
اور اسی طرح جب یہ اسرائیل گیا تھا وہاں بھی پہلی دفعہ ایک ایوارڈ کریٹ کیا گیا، اور اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسرائیل جس طرح غزہ پہ مسلمانوں پہ جس طرح نسل کشی کر رہا ہے، یا ایران پہ جس طرح اٹیک ہوا، تو اس کو ایز اے، ویسے تو یہ لوگ ہیومن رائٹس پہ بلیو نہیں کرتے، اور مودی جیسے لوگ جو ہیں اور بی جے پی کی جو پارٹی ہے وہ ان کو اس طرح اسلاموفوبیا ہے کہ یہ مسلمانوں کو مار کے خوش ہوتے ہیں. اس کو تو بچر آف گجرات کا ایوارڈ ملا ہوا ہے. تو اس طرح کے جو ایوارڈ جو ہنسی آتی ہے، مذاق آتا ہے، اس نے سوشل میڈیا پہ پوری کنٹروورسی کریٹ کر دی ہے. کانگریس ان کو بھی جو ہے بہت زیادہ کرٹیسائز کر رہی ہے. اس کے علاوہ ہر جگہ سے ان کو کرٹیسزم مل رہی ہے، اور اس سے یہ بالکل واضح ہوتا ہے کہ پاکستان کو جو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، پاکستان کو مار کر حق میں عزت دی، پاکستان کو ڈپلومسی میں عزت دی، اس کی وجہ سے، اور جس طرح ٹرمپ نے مودی کو کی ایکچولی بےزتی کر دی اور اس کی پر ٹیرکس لگا دیے اور اس کو بالکل لیفٹ آؤٹ فیل کرایا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انڈیا کی جو فارن پالیسی ہے وہ بالکل فیل ہو گئی ہے. انڈیا بالکل آئسولیٹ ہو گیا. اب یہ کیا کر رہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو میگنیفائی کر کے ایک وشوا گرو شو کرنے کے لیے، اپنے بلائنڈ فالوورز کو دکھانے کے لیے یہ کوشش کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس طرح کے جو فیک ٹیکٹکس یوز کرے کہ اپنے آپ کو کس طرح اٹھا دے. لیکن لوگ جو ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ عقل مند ہو گئے ہیں. لوگ اس طرح کی بیوقوفیوں میں نہیں آتے، اور یہ آرٹیکل نے یہ بڑی چیزیں واضح کر دی ہیں کہ اس طرح کی جو بلائنڈ فالوئنگ ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، جس طرح پاکستان نے شو کیا. پاکستان نے یو ایس ایران ڈیل میں خود ابھر کے سامنے آیا. بالکل، پاکستان خود ابھر کے سامنے آیا. سفارتی سطح پر ہنا پرویز بٹ صاحبہ ساتھ موجود رہے گا.